بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولادوں کا۔ جی ہاں، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ اس ویڈیو میں ہمیں معلوم بھی پڑے گا کہ اس دنیا کا سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول کون ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بیچ یہ جھگڑا کس چیز کا تھا کہ جس کے چلتے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہیں پر پہچانا، اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا تو توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی، اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی و حبسی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے، ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ حکم الہی آیا، اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، آپ کی اولاد کے اور احکام ہوں گے، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکریہ کیا۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حاملے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل سے دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حاملے کے بچے کا دوسرے کے بچی سے نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حاملے کا لڑکے کا پہلی حاملے کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر ایسا قانون تھا کہ ایک حاملہ ہونے کے بعد پھر دوسرا حاملہ ہوتا تھا، انہی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس قانون کو بدل دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حاملے سے ہوئے، سوائے حضرت شیش علیہ السلام کے۔ حضرت حوا نے حضرت شیش کو صرف اکیلا ہی پیش کیا، ان کے ساتھ جڑوا کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حاملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی، یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی۔ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان تک چلتا رہا کہ ہر شخص نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک وطن کی طرف منتقل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی اور جمال وغیرہ میں 1 لاکھ پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی طویل اولاد سے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا، جو کہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق
قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت ایسا قانون تھا کہ جو بچے ساتھ میں پیدا ہوتے تھے ان کو چھوڑ کر اگلے حمل والے بچوں سے یعنی اگلی بار پیدا ہونے والے بچوں سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ حرام ہے۔ بہرحال جب قابیل نے ضد شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیزیں پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی، یعنی اس وقت قبولیت ایسے ہوتی تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا اسے آگ نہیں کھا پاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کیا کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر درکنار کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض و کینہ بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرے اور تمہارے گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ہی ذمے ہوگا۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر ہی دیا۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح ہی مجھے بھی قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت اس حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا کہ میں اس کا دھیان رکھتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظالماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی۔ جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں، اور 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ آپ مسکرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حضرت شیش علیہ السلام عطا ہوئے۔ میرے دوستو، قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تھا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کریں۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اس سے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کی کوئی ترکیب معلوم نہ تھی اور اسے کوئی طریقہ بھی مل نہیں رہا تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ بہت ہی پریشان تھا۔ علامہ ناظر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہے، لیکن مشہور پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڈھے میں ڈال کر اور مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پریشان ہوا
کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا کہ میں اتنا بھی کام نہ کر سکا۔ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کے لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا، اور اسی وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود خود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور وجہ یہ تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو اسے نادم ہوا تھا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی، اور اسی طرح دنیا میں قبر بننے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ سب سے پہلی قبر حابیل کی تھی۔ اس پوری معلومات کا ریفرنس ہے تذکرۃ الانبیاء کتاب پیج نمبر 64 سے لے کر 68 تک۔ تو میرے دوستو، یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا اور وہیں سے پہلا قاتل اور پہلا مقتول ثابت ہوا۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔